بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 88 سورہ بقرہ کی آیات 265 سے کچھ موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں اس سبق میں، جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ اسلامی معاشرے کی قیام و بقا اور استحکام و خوشحالی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ان آیاتوں میں بیان کیا گیا کہ کس قدر ضروری ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ وہ مستحکم ہو، وہ خوشحال ہو، وہ ترقی کرے، اس میں امن آئے اور اس معاشرے سے اللہ راضی ہو، اللہ کے بندے راضی ہو، تو انفاق فی سبیل اللہ کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 2، انفرادی اور اجتماعی استحکام کی چابی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر ہمارے مالدار لوگ اللہ کی خاطر قربانی دیں گے، مال کی اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، تو انفرادی طور پر بھی افراد طاقتور ہوں گے، خوشحال ہوں گے، ترقی کریں گے، اور اجتماعی طور پر بھی جو اللہ کے بندے ہیں وہ خوشحال ہوں گے، وہ ترقی کریں گے، وہ مستحکم ہوں گے، اور یہی چابی ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی جو بلائی ہے، کامیابی ہے، اس کی چابی بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور نیکی تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، بلکہ خود بڑی نیکی، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو تم نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ ہے مال۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں آج 21ویں صدی میں پوری دنیا میں آپ نظر کریں، جدھر آپ کو خوشحال معاشرے نظر آتے، پرامن معاشرے نظر آتے، جہاں ترقی ہے، جہاں امن ہے، جہاں استحکام ہے، جہاں، تو ادھر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے، انہوں نے اپنے معاشرے کو فلاحی معاشرے بنائے، ان کی ریاستوں نے، حکومتوں نے وہاں کے معاشروں کو فلاحی بنائے، تو وہاں ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خوفزدہ وہ نہیں پاتا، اس کو کوئی معاشی الجھن نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشروں میں جو مایوسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے اور تنگی ہے، بدعالی ہے، وجہ کہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہمارے معاشرے۔ تو اس پر ہم زور دیں گے، پھر اسی مسئلے سے آگے ہم جا کر ربا کے مسئلے کو سمجھیں گے۔ ربا کو سمجھنا انتہائی ضرورت ہے، جس کا ہم نے ترجمہ سود کیا وہ پھر بعد میں بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن ربا سے اگر آپ نے معاشرے کو نکالنا ہے نا، جس کو علماء سود بولتے، دوسرے الفاظ میں اگر آپ سود خوری سے معاشرے کو بچانا ہے تو آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کو دوام دینا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہم نے پھر کرنا، اس پر ہم پڑھیں گے۔ فرمایا معذرت کے ساتھ، وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو انفاق کرتے ہیں۔ کل بھی ہم نے بتایا انفاق کا ترجمہ خرچ کرنا نہیں ہے، اپنی دولت کو، ہنر کو، علم کو، جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو معاشرے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، جو کمزور ہے، جو محتاج ہے، ان کے لیے کھلا رکھنا۔ کسی کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، کھل کر مال دیا، اس کو کھل کر اس کو مال دیا، تو وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتا ہے اللہ کے بندوں کی۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو اللہ نے ہنر دی، کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اللہ کی خاطر ان چیزوں کو اللہ کے بندوں سے چھپاتا نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تو یہ ان کو چھپاتے نہیں، بلکہ ان ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت اسی طرح کھلے طریقے سے دیتے۔ اس کو کہتے ہیں نفاق۔ ایسے لوگوں کی مثال، ایسے معاشروں کی مثال، جس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں
جن ملکوں میں ایسے لوگ ہوں، جن اقوام میں ایسے لوگ ہوں، اور وہ صرف ابتغاء مرضات اللہ ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ ہم نے مسکینوں پر محتاجوں پر جو ہے نا احسان جتانا ہے اور ہم نے ان پر سیاست کرنا ہے، ہم نے ان پر لیڈری کرنی، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، جس طرح میرے رب نے اپنی سخاوت کا ہاتھ میرے اوپر رکھا ہے اور وہ سخی ذات کل کر مجھے دیتے، تو میں بھی اس ہاتھ کو، وہ بھی تو اللہ کا، وہ تشبیہاً میں آپ کو کہتا ہوں، اس طرح نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ، وہ جو اللہ کے نام پر اپنے ہاتھ کو آگے پھیلاتے، اس ہاتھ کو پھر میں دھتکاروں گا نہیں، اس کو دوں گا۔ دیکھو ہم سب اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے، اللہ میں دیتا نہیں دیتا، اسی طرح اللہ کے بندے پھر ہم سے مانگتے، تو ہم ان ہاتھوں کو دھتکاریں گے نہیں، جھڑکیں گے نہیں، ہم اللہ سے توقع رکھتے کہ اللہ میں دے دے نا، تو وہ جو اللہ کے بندے بھی تو ہم سے توقع رکھتے، تو پھر جب آپ ادھر توقع رکھتے، اسی توقعات پر آپ ادھر بھی پورا ہوتے رہے نا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم خدا سے بہت مانگتے ہیں، ہم کو اللہ نے بہت دیا ہے، جب اللہ کے بندے ہم سے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، ان کی ضرورت ہے، کیا اسی طرح ہم اس کو پوری کرتے؟ جو توقعات ہم اللہ سے رکھتے، اللہ کے بندے جو ہم سے رکھتے، وہ توقعات ہم نے پوری کی۔ جو لوگ انفاق کرتے صرف اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، ناموری کی خاطر نہیں، ریاکاری کی خاطر نہیں، احسان جتانے کی خاطر نہیں، ہم تو لوگوں کا مال جب ان کو دیتے نا تو وہاں پر بھی بورڈ اپنا لگاتے، یعنی لوگوں کے مال پر ہم سیاست کرتے۔ ہمارے ملک میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگوں سے ٹیکس لیتے، بہت زیادہ ٹیکس لیتے، پھر اپنی سیاست کی خاطر ان پیسوں سے ایک حصہ ہم غریبوں کو دیتے، لیکن بورڈ کا کس کا لگاتے؟ اپنا بورڈ لگاتے، تصویر اپنا لگاتے، اپنی سیاست اس پر کرتے کہ دیکھو ہم نے کمال کیا، اور ٹیکس بھی زیادہ غریبوں سے لیتے، عمرا سے نہیں لیتے، اللہ کی رضا نہیں ہے نا، اور ہمارے عمرا کیا ہمیں دیں گے؟ وہ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، وہ تو کرپشن کرتے۔ جو اسلام، جو اسلامی اشرافیہ، معذرت کے ساتھ ہے نا، اسلامی اشرافیہ، ان کے جو عمرا ہے یہ قارون بنے ہوئے، یہ کیا دیں گے ہمیں؟ یہ بلکہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ وہ کل بھی میں نے کہا، دور دور کے ملک کے جو عمرا، کچھ ترس آتا ہے ہم پر، ان کو غریبوں کو دیتے نا، وہ ایڈ فنڈ وہ بھی ایک آتے، وہ بھی کہتے، بڑے بڑے این جی اوز انہوں نے بنا ہوئے، ان کے پیسے آ کر نا ان پر جو ہے نا وہ سیاست کرتے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے دینا ہے تو کیا ہوگا؟ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس لیے وہ اللہ کی خاطر دیتے ہیں کہ ان کے دل مضبوط ہو جائے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور یقین جانے سخاوت ہی انسان کو خوف سے نکالتا، سخاوت ہی انسان کو جو ہے نا غم سے نکالتا۔ ہمارے عمرا، ہمارے دولت مند، یہ جو مضبوط نہیں ہے نا، ہمیشہ خوف زدہ ہے، اتنی دولت کے باوجود یہ خوف زدہ ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوئے گا۔ ہمارے ہاں بھی ارب پتی کرب پتی ہے نا، یہ ارب پتی کرب پتی کروڑ پتی آج بھی خوف زدہ ہے، یہ اس لیے خوف زدہ ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ان کو غریبوں سے خوف ہے، ایسا نہ ہو کل یہ غریب ہوتے، پھر غریبوں کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنا کچھ جو خدا نے ان کو دیا وہ شریعت کے موافق انسانوں کی بلائی کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے خرچ کرے، پھر اللہ ان کو خوف سے نکالے گا، اللہ ان کو غم سے نکالے گا۔ کتنی بڑی بات! ہم دیکھیں جہاں جہاں فلاحی معاشرے قائم ہیں، جہاں کے عمران دولت مندوں نے جو ہے نا اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو دیا، وہاں امن ہے، وہاں کے جو عمرا ہے وہ خوشحال ہے ہر حوالے سے، اور جہاں بخل ہے، جہاں سخاوت نہیں ہے، جہاں لوٹ مار ہے، جہاں غریبوں کا استحصال ہے، وہاں خوف ہے، وہاں غم ہے نا، وہاں ماتم ہے، یہ سارا کچھ۔
ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط بنانے کے لیے انفاق کرتے، کمثل جنت بربوۃ اصابها، اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ پر واقع، اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لاتا، فإن لم يصبها وابل، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، فتول، تو ایک ہلکی سی پوار بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ جو سخاوت کرتے ہیں نا ان کا تو یہ خیال ہے نا کہ ہم غریب ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوئے گا؟ ہم نے اتنے غریبوں کا ٹیکہ اٹھایا، تم نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہے، تمہیں نے ان کو غریب بنا ہوا ہے، تمہاری استحصال کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے معاشرہ غریب ہوا ہے۔ اور اگر تم خدا پرست ہوتے، تم انفاق کے راستے پر چلتے، تم اس آدمی کے طرح ہوتے جس کا اوپر ایک باغ اور اوپر ہمیشہ بارشیں ہوتی، بارشوں کی اس میں، اور تمہارا باغ دگنا جو ہے نا پھل دیتا تھا، اور اگر بارش نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم ایک ہلکی پوار اس کو کافی ہوتی۔ آپ مت کرو، اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ ہمیشہ اللہ کی رحمتیں، اس کے برکات تم پر ہو، ہمیشہ غریبوں کی دعائیں، غریبوں کا ساتھ، ان کی معاونت، پیار محبت تمہارے ساتھ، جس طرح تم دیتے ہو اللہ تم کو ڈبل کر کے دے گا، ورنہ اتنا ہی تو ضرور تم کو ملے گا، لیکن شیطان تمہیں بخل پر اکساتا، تمہیں خوفزدہ کرتا، اگر میں نے دیا تو کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ جہاں جہاں آج بھی فلاحی معاشرے قائم ہے، کیا اللہ نے اپنی سخاوت کا ہاتھ ان سے روکا ہے؟ آپ کے سامنے آج بھی جہاں فلاحی معاشرے قائم ہے، فلاحی ریاستیں قائم ہے، وہ سب سے زیادہ خوشحال نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ مالدار نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ پرامن نہیں ہے، وہاں کے عمرا سب سے زیادہ امیر نہیں ہے۔ ان کی دولت میں، ان کی طاقت میں روز بروز ترقی اور استحکام نہیں ہو رہا، بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے یہاں ایسا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں، مسلمانوں نے نعوذ باللہ اللہ کو تعصبی بنایا ہوا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تعصب نہیں کرتا، ہر اچھے عمل کا جو بھی اچھا کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ اللہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مفاد پرست بنا ہوا ہے اور اس کو تعصبی بنا ہوا ہے۔ کچھ خدا کو دیں گے تو خدا ہمیں دے گا، اور اللہ تعصبی ہے، صرف وہ مسلمانوں کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائیوں کا، یہودی کہتے ہیں صرف یہودیوں کا۔ اللہ تعصبات سے بالا تر ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر کرے گا، آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ خیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے خیر نہیں کرتا اس کے ساتھ خیر نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمارے ہاں کے قانونوں کو کون سمجھائے؟ تو تمہارے لیے پھر دونوں دنیا ہے نا، اگر ان کے لیے ایک دنیا ہے تو تمہارے لیے تو دو دنیا، اس کو بھی تو حاصل کرو نا۔ شیطان نے پتہ نہیں کیا پٹی ہمیں پڑا ہوا۔ اور اگر ہم کل بھی میں نے کہا، اگر ہم انفاق کرتے بھی ہیں وہ بھی شریعت کے موافق نہیں کرتے، قرآن کے مطابق نہیں کرتے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ خلق خدا سے مسکنت اور غربت ختم ہو جائے، صرف ہم بیکاری پیدا کر۔ جی جی، یہ انفاق اور زکوٰۃ اور اس میں کیا فرق؟ زکوٰۃ تو دیکھیں ایک انتظامی وہ ہے نا، زکوٰۃ کی بات تو آئے گی آگے، اس پر تو ہم بات کر لیں گے۔ وہ تو علماء کہتے ہیں کہ فکس، جب آیات آئے گی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ انفاق یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت، دیکھو زکوٰۃ تو ایک وقت میں ہوتی، آپ نے سال میں ایک بار زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ سے معاشرے کی غربت ختم نہیں ہوئی، اس کی مسکنت دور نہیں ہوئی، اس کے مسائل دور نہیں ہوئے،
تو اس میں پھر آپ نے انفاق کرنا ہے، یعنی انفاق زکوٰۃ سے پھر کچھ بڑھ کر، یعنی یہ تو وہ لوگ کرتے جو بڑے دل والے لوگ ہوتے کہ ہم نے ہمیشہ خلق خدا کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنا خیر کا ہاتھ، برکت کا ہاتھ، رزق کا ہاتھ ہم پر کھلا رکھا ہے نا، چوڑا ہے، ہم بھی اسی طرح اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں گے۔ اس میں تو پھر گنتی نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ میں تو گنتی ہوتا ہے 2.5%، انفاق میں ایسا نہیں ہوتا، ادھر مقدار ہے تو تعین ہے، سال پورا ہے نہیں ہے نا، حساب کتاب ہے۔ اور ادھر جو ہے نا، وہ ایک شعر بھی ہے نا، کہتا ہے دو دوستوں میں کس چیز کی حساب ہے نا، یعنی لیلا اور مجنون میں کس چیز کا حساب؟ یہ تو وہ اوپر والا درج کہ ایک خدا کا جو واقعی بند ہے وہ اپنے رب سے کیا حساب کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اس کی رضا کے لیے دے گا۔ یہ انفاق، تو اللہ اس کی روزی میں پھر برکت ڈالے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ بھلے ایک آدمی کھجور کا ایک دانہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر دیتا کہ اس سے ایک بھوکے کو فائدہ ہو، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا اپنی بساط کے مطابق۔ ہم تو صرف عمرہ کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ وہ خیر کرے، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ۔ اگر ہر شخص، ہر مسلمان اپنا ہاتھ کھلا رکھے تو کیا غربت ختم نہیں ہوگی؟ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بہت ہے، وہ کہتے ہیں مالدار نہیں۔ کیوں آپ مالدار نہیں؟ صبح شام اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہے، صبح آپ کا ناشتہ دیکھنے والا ہے، پھر دوپہر میں جو تم کھاتے پیتے ہو، پھر عصر کے وقت جو تم لیتے ہو، پھر عشاء کے وقت، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ تو ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو۔ جب تم کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے فریجوں کو بھر دیتے، ہے نا، بھر دیتے ہو نہیں بھرتے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ وہاں تم نے تو گوشت کھانا ہے نا۔ اگر اللہ کی رضا ہوتی نا تو پھر ہمیشہ، اگر یہ فریجیں نہیں ہوتے پھر سب کو پتا تھا کہ ہم کتنے کتنے دمبے ذبح کرتے تھے، ہے نا۔ یہ جو اپنے ملک میں ہم لاکھوں قربانیاں کرتے، ہے نا، تو کیا غریب کو صرف انہی دنوں میں گوشت کی ضرورت ہے یا ہر وقت اس کو ضرورت ہے کھانے کے لیے؟ تو اگر ہر وقت یہی لوگ جو ہر گھر میں 2 3 4 غریبوں میں ہر جگہ اگر یہ ہمیشہ اپنا ہاتھ کھلا رکھے تو غربت ختم نہیں ہو جائے گی؟ ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھے جو اللہ نے مجھے دیے۔ لیکن اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو خیر کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ دوسروں سے مانگتے، اسی لیے ہم پر ایک طنز ہے علماء کرام پر، دیندار لوگوں پر، کہ یہ صرف لینے والے، ہے نا، ایک طنز ہے، یہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں علماء کرام، مسجد کے ائمہ، مدرسے کے محتمم، ناظم وغیرہ، جو خانقاہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف لینے والے۔ کاش کہ ہم سب سے پہلے دینے والے ہوتے۔ وہ جو دینی جماعتوں میں مبلغین ہے دوسرے اپنے اوپر خوب خرچہ کریں گے لیکن آس پاس غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اگر ادھر سے ہم اسٹارٹ لے لیں کہ ایک امام اپنی اس معمولی تنخواہ سے جس کو مسجد میں ملتی، وہ معمولی تنخواہ جو مسجد میں ملتی، اگر اس سے وہ انفاق کرے گا ایک اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک مبلغ، ایک غریب مبلغ اگر وہ کچھ بچائے اور وہ اپنا ہاتھ کھلا رکھے تو ایک اثر نہیں ہوئے گا؟ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہر مسلمان اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو وہ کر سکتے، میں 10 روپے دے سکتا ہوں، آپ 50 دے سکتے، آپ 100 دے سکتے، وہ 500، وہ 1000، وہ 5000، وہ 10,000، وہ لاکھ۔ تو اس طرح معاشرے سے پھر غربت ختم ہو جائے گی، استحکام آئے گا، محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے دل آپس میں جڑیں گے۔ پھر اور جو اللہ کے بندے ہیں، اس وقت کتنے لوگ بھوکے ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنے بچے جو ہے نا وہ علاج کے لیے تڑپ رہے، ترس رہے،
کتنے بچے جو ہے نا وہ بھوکے ہیں، اور کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک جان کو بچانا، کل بھی میں نے کہا نا، آپ نے انسانیت کو بچایا۔ اگر ہمارے عمرا ہر مسلمان کوشش کرے نا تو اپنے معاشرے سے بہت جلد ابو کو ختم کریں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، کم سے کم غریب کو اور تو مت چھوڑو نا، جو ٹیکس ہے ملک کا وہ تو دے دو۔ صرف سیلز ٹیکس آپ 18% لیتے ہیں، آگے آپ اس کو 19 کرنے جا رہے ہیں۔ پٹرول میں ہر غریب کو آپ نچوڑ رہے، 1 لیٹر پر ایک غریب سے آپ کتنا لے رہے ہیں، اور آپ امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ایک جھونپڑی والا ایک صابن لیتا ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے۔ ایک جاگیردار جس کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہے وہ ٹیکس دیتا ہے کوئی ٹیکس؟ یہ جو بڑے بڑے صنعت کار جنہوں نے اربوں کربوں کی مشین لگائی ہوئی ہے کوئی ٹیکس؟ تو کم سے کم ٹیکس تو آدمی دیتا ہے، چوری تو نہیں کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہم نمونہ بنیں گے؟ تو لوگ پر ہم پر ہنسیں گے نا جی۔ اللہ بصیر ہے، وہ آپ کے وہ ٹکے کو بھی ضائع نہیں کرے گا اگر وہ دل کے گہرائیوں سے کہ میں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے مطابق اور انسانوں کی فلاح و بہبود میں اس کو دے رہا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی ناموری نہیں، کوئی ریاکاری نہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، کیا پسند کرتا ہے کوئی شخص تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، کہ بہ رہی ہوں اس کے نیچے الانہار نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات، جو کھجور کا باغ ہے، جو انگور کا باغ ہے، میووں سے بھرا ہوا ہے، بالکل اس میں میوے ہی میوے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور ابھی وہ بڑھاپے نے اس کو آ لیا۔ ہر چیز بہت ہے، کارخانے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ ہال ہے، بینک میں بینک بیلنس ہے، ہر کچھ، سارا کچھ، باغات ہے، زراعت ہے، ہر چیز ہے نا، لیکن ابھی وہ بوڑھا ہوگی۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بچے چھوٹے چھوٹے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں، بوڑھے ہیں بچے چھوٹے ہیں۔ اس زمانے کے عمرا بوڑھے ہوتے تھے تو یہ جوان جو لڑکے ان پیسوں کی دولت پر وہ شادیاں کرتے تھے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں 1 2 3 4 نا، وہ تو ہمارے علماء کرام ہمیشہ نکاح کے خطبوں میں پڑھتے ہیں نا، دولت مندوں کو اور شے دیتے، 1 کرتے ہو، 2 کرتے ہو، 3 کرتے ہو، 4 کرتے ہو، ہے نا، تو وہ پھر اس کے بچے تو چھوٹے چھوٹے ہوئیں گے۔ اب وہ بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، اور ایک دم کیا ہوا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر آ پڑے اس پر آندھی جس میں وہ آگ، فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر اس کے لیے کچھ ہے؟ پھر اس کے چھوٹے بچے کچھ کر سکتے؟ سارا کچھ اب نے بنایا، بڑھاپے نے ہا لیا، اور بڑھاپے کے آثار، بلڈ پریشر، شوگر، فلان 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 فلان، ابھی چاچا جی موت کے منہ میں، اب دولت گرنے سے کیا ہوئے گا؟ اب اچانک ایک آفت آ گئی، وہ سارا بھی گیا، تو مجھے بولے اب ہم کیا کر سکتے؟ اور اگر ہم پر آگ آ گیا اور مر گئے، پھر یہ دولت کام آئے گی؟ پھر ہمارے بچے ہمارے لیے آخرت میں کچھ بھیجیں گے؟ جس کے لیے تم نے دنیا کو ویران کر دیا، وہ بچے آپ کو کچھ دیں گے؟ پھر جس بیوی کے لیے تم نے جو ہے نا کتنی عورتوں کو جو ہے نا تم نے نقصان پہنچایا، تمہاری بیوی کام آئے گی؟ پھر تمہارے بچے کام آئیں گے؟ ہمارے عمرا ذرا خیال کرے نا، اپنے گھر بسانے کے لیے، اپنے محلات کو بنانے کے لیے کتنی جھونپڑیوں کو یہ ویران کر رہے ہیں، ذرا اندازہ کریں۔ اپنی بیوی کی تزین کے لیے، خوشحالی کے لیے کتنی عورتوں کو یہ پریشان کر رہے ہیں معاشی حوالے سے، تو کیا پھر یہی بیوی، یہی بچے، یہ سارا کچھ تم کو کام آئے گا؟ تو ابھی تم جوان ہو، سارا کچھ ہو نا، تمہارا عمل کام آئے گا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حقارت کر دے، غارت کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے، پھر آپ کو کیا کام؟
لیکن ہم سبق نہیں لیتے، ابھی کریں گے ابھی کریں گے ابھی کریں گے، 70 سال 80 سال، ابھی تو کچھ کرو، ابھی تو کچھ کرو، ابھی تو موت کے منہ میں ہو، ایمان بھی تمہارا ہے کہ دوبارہ میں زندہ ہو جاؤں گا، ایمان بھی حساب کتاب ہو، ایمان بھی ہے کہ مجھ سے جنت ہے دوزخ، اور ایمان بھی کہ انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ بہت راضی ہوتا، یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو آپ کے پاس مال بھی ہے، چابی بھی ہے، تو کیوں جنت کا دروازہ نہیں کھولتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کب دو گے؟ ابھی بھی اتنا حرص، پہلے تم نے اپنے لیے سوچتے تھے، ابھی نسل کے لیے سوچ رہے نہیں، 10 نسلوں کے لیے میں سوچتا ہوں۔ میں نے ہر بچے کو ایک پلازا دینا، ہر نواسے کو ایک پلازا دینا، تو وہ جو دوسرے بیچارے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی ان آیاتوں کو ہم نے تفصیل سے پڑھا؟ کبھی ہم نے قرآن میں غور کیا؟ کیا علماء کرام ہمیں چھوڑتے ہیں قرآن میں غور کریں؟ اس لیے نہیں چھوڑتے، اگر ان آیاتوں کو ہم نے پڑھا تو ہم مسکنت اور غربت کے خلاف جو ہے نا انفاق کریں گے۔ ابھی تو سارا مال یہ لوگ لے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ ہے دین کے نا، بزرگان دین علماء کرام، کسی نے خانقاہ بنایا، کسی نے مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے نا، اور اس طرح کے جو ہے نا دوسرے لوگ بیچ میں آتے ہیں نا، وہ پھر بناتے ہیں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ٹریٹی وغیرہ اس طرح کا نا، تو وہ بنا دیتے ہیں، پھر جو ہے نا سارا پیسہ یہ لوگ لے جاتے۔ لیکن قرآن میں تو ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تم سے سب چھین لے اور پھر کچھ تم کو کام نہ آئے، اس سے پہلے انفاق کرو، اللہ کے بندوں کو دے دو، کہ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو دے، آخرت میں بھی دے۔ دیکھیں آج تمہارے ہمارا سارا کچھ گیا، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، اگر معاشرے میں انفاق نہیں ہوگا پھر تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح کتنے لوگ ہیں جو گئے اور اس کے بچے یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم۔ خیال کرو، اب ان بچوں کو سنبھالو نا، ان یتیموں کو سنبھالو، ان مسکینوں کو سنبھالو، ان کو ایسا سمجھو جس طرح تمہارے بچے، ان کا باپ بھی تو مر گیا، وہ بے سہارے ہو گئے، ان کا سہارا بنو۔ کیا ہمارے مالدار لوگ یہ ہمارا سہارا بنیں گے؟ یقین جانے ہمیں اتنا انہوں نے مایوس کیا ہے نا، اتنا مایوس کیا کہ آج ہم میں ایک نفرت ہے، شدید نفرت عمرہ کے خلاف، ایک نفرت ہے، ایک مایوسی ہے، ایک حسد ہے، ایک خوف ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا، اور نفسیاتی حوالے سے ہم احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ ہم گریں گے اس معاشرے میں، کون ہمیں اٹھائے گا؟ اگر خدا نخواستہ میں گر گیا تو میرے ماں چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ وہ جو کرائے کا ایک مکان میں نے لے کر دیا ہے، صبح شام مزدوری کر کے اس کا میں کرایہ دیتا ہوں، اگر میں مر گیا تو وہ مالک مکان تو 5ویں دن اس کو گھر سے نکالے گا، پھر یہ پورا معاشرہ میرے بچوں کو ایک چھت دے سکے گا؟ ایسا کوئی نظام ہے؟ ہاں لاکھوں حاجی آپ کو ملیں گے اس معاشرے میں، لاکھوں آپ کو عمرے والے ملیں گے، لاکھوں آپ کو مبلغین ملیں گے، لاکھوں لوگ ملیں گے جنہوں نے مسجدیں بنائی، لیکن اس کو پھر چھت نہیں دیں گے، یاد رکھنا، ان کو چھت نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے علماء کرام نے اس قدر ان کو بولا، ایک اینٹ مسجد میں لگانے سے جنت میں محل ہوتا ہے نا، اور اگر ایک آدمی کو بھوک سے تم نکال اس کو زندگی دے دے تو سوری انسانت کو آپ نے بچایا نا، وہ تو نہیں بولا جاتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح بیان کرتا اللہ تمہاری آیات۔ کون بیان کرتا ہے؟ اللہ۔ تو ابھی علماء کرام بیان کرے آگے اس کو نا، اللہ نے تو بیان کیا لیکن علماء نے اس کو چھپایا قرآن کو نا، وہ واعظ و نصیحت کرتے اپنے تئیں سے، وہ تو فکشن سے ہمیں بتاتے، اسٹوریاں، قصے، کہانیاں، اور ہمیں جذباتی بناتے ہیں، ہمیں بھڑکاتے کہ سارا مال ہم سے چھین لے۔ وہ تو قرآن کے آیاتیں بیان نہیں کریں گے، ہمیں نہیں بولیں گے کہ اس میں غور کرو، تفکر، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اللہ کے آیاتوں میں تفکر کرو کہ انفاق سے ایک معاشرہ کس قدر ترقی کرتا ہے، اس میں استحکام آتا ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے، اس میں خوشی آتی ہے، ترقی اور بقا کا ضامن ہے وہ معاشرہ، اس میں امن آتا ہے۔
اس میں محبتیں بڑھتی ہے، امیر اور غریب کے فاصلے کم ہوتے، دولت وہ چکر کاٹتی ہے سب کے بیچ، اور پھر یہ سخاوت جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ ترقی دیتی۔ لیکن قرآن میں کون غور کرے گا؟ ہمیں تو مبلغین نے، علماء نے، بزرگان دین نے سب نے منع کیا قرآن جو ہے نا بد پڑھنے، اور حکومت نے بھی اس کو اپنے نصاب کا حصہ نہیں بنا، اور ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم بھی نہیں پڑھتے، اور میڈیا بھی قرآن کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، صرف کپوروں کے بارے میں بولتا ہے، کپورے جائز ہے ناجائز، جو وہ ہے شیمیل ہے نا، شیمیل کے بارے میں کہ اس کو ہم نے جو ہے نا غسل کیسا دینا ہے، اس کی تذلیل کرتے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور بکری کو کیسا دھونا ہے، کدو کو کیسا کاٹنا ہے نا، امامہ کیسا پہننا ہے، آمین زور سے بولنا ہے، آہستہ بولنا ہے نا، استنجا کس طرح ہم نے کرنا ہے، تو کون ہمیں چھوڑے گا غور فکر کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم تو بچپنے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ہم نے شعوری ایمان لایا نہیں ہے، یاد رکھنا، ہمارا ایمان تقلیدی ہے معذرت کے ساتھ، وہ جو ماں باپ نے درکان میں جو ہے نا آزان دی، ہمارا وہ ایمان تقلیدی، شعوری ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان شعوری تھا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، انفقو اپنا مال کھلا رکھو اللہ کی راہ سے، من طیبات، خیال کرنا حلال چیزیں، ہے نا، یہ جو رشوت خور مسجدیں بناتے عمرے کرتے، نہیں، ان کی انفاق کو نہیں مانتے، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے کہ تم رشوت خوری مت کرو، ہم لعنت بیچتے تمہارے پیسے پر، ہمارے لیے مسجدیں مت بناؤ، ہمارے مدرسوں میں پیسے مت دو، ہماری خانقاہوں میں مت دو پیسے، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ تم نے 10 کروڑ روپے رشوت لے لی اور 10 لاکھ تم نے جو ہے نا انفاق کیا، تو تم نے تو 9 لاکھ، وہ 9 کروڑ 90 لاکھ تم نے بچایا، ہم تو تم سے وہ پیسہ لیں گے، لیکن ہمارے ہاں رشوت خور لوگ اپنے آپ کو صاف کرتے، جو کرپٹ لوگ ہیں بدعنوان ہیں وہ اپنے آپ کو صاف کرتے نہیں کرتے، نہیں، اللہ کو پاکیزہ چیز چاہیے۔ یاد رکھنا، کمانے بھی اللہ کا طریقہ اور خرچ کرنے بھی اللہ کا طریقہ، اللہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا، اپنی محنت کا حلال محنت کا کتنا مزہ آئے گا، کرپشن ختم ہوئے گا تو آپ کے ملک کی حالت ٹھیک ہو جائے گا، پھر انفاق ہوئے گا۔ ما کسبتم انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے خود کیا ہے نا، یہ جو تم رشوت خوری کر رہے ہو، ابھی تو سریعام رشوت خوری ہے، پہلے زمانے میں تو یہ مٹھائی اس کو بولتے تھے، ہے نا، ابھی اس سے بھی گئے گزرے، یقین کرے ابھی سریعام بولتے ہیں، اس میں میرا جو ہے نا پرسنٹیج بولتے ہیں نا، پرسنٹیج کتنا ہے تمام امت کے سامنے سریعام کھل کر، اللہ کتنی بڑی نافرمانی ہوتی، اور ہم لوگ استنجا میں لگے ہوئے، استنجا ایسا کرو، استنجا ایسا کرو، ان بدماشوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے۔ یہ جو ناسور ہے نا، اس کی سرجری نہیں ہوتی، بدن سے اس ناسور کو نہیں نکالا جاتا، اور انہی کے پیچھے ہم بھاگتے، انہی کو ہم آگے بڑھاتے، یہی ہمارے حکمران بنتے۔ تو جو تم نے کمایا وہ دے دو، دوسرے کی کمائی کیا دیتے؟ کمایا میں نے ہے، میری کمائی سے تم نے رشوت لے لی اور آگے تم نے خیرات کی اور مسجد پر اپنا نام لکھ، یہ نہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان میں سے جو پیدا کی ہم نے تمہارے لیے زمین سے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا، سارے وسائل پر تو قبضہ ہی نہیں کہ، ہم غریب لوگوں کا کیا ہے؟ ہمیں تو علماء کرام نے پہلے ہی دن سے نفرت دنیا کے بارے میں دلائے کہ دنیا جو ہے نا یہ کتے کی طرح، اس کو چھوڑ دو، اس کو امیروں کے حوالے کرو، ہمارے دلوں میں نفرت انہوں نے ڈالا، اور پھر دوسرے لوگوں نے جو ہے اس پر قبضہ کیا، پہاڑ ان کے ہے، پانی ان کا ہے، زمینیں ان کی، وسائل ان کا ہے، تجارتیں، کاروبار، صنعت، حکمرانی، ہر چیز ان کا ہے نا،
تو دے دو نا بھی اللہ کے لیے. اس جھونپڑی والے سے کیا مانگتے؟ جھونپڑی والے سے 18% سیل اور تمہارے پاس 2 لاکھ ایکڑ زمین ہے، تم کچھ نہیں دیتے. وہ ایک غریب آدمی ریڑی والا ہے، وہ 1 لیٹر تیل ڈالتا ہے، اس سے پیسہ لیتے ہو. وہ جو بڑے بڑے جس نے بڑے بڑے ہال شاپنگ بنائے مال، ان سے کچھ نہیں ہوتا، پہاڑ والوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے دے دو وہ نا. خود ہمارے ملک میں زرخیز زمین ہے نا، آباد ملک. اگر یہ اس زمین میں وہ حق غریبوں کا دے دے نا. ویسے تو اس زمین میں جو تقسیم کاری ہے غیر شرعی ہے، یہ تو ہمارے علماء نے اس کو جائز سمجھا ہے نا. جب ہم مسلمان قرآن کی طرف آئیں گے پھر قرآن ہمیں بتائے گا کہ جاگیردار نظام جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ طبقاتی جو سسٹم ہے جائز ہے ناجائز، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا. ابھی جو تمہارے ساتھ ہے کم سے کم وہ تو دے دو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ارادہ نہ کرو ردی چیز کا. وہ بیکار چیز غریب کو دے دے. سارا اچھا گوشت اپنے فریج میں ڈالا اور جو بیکار تھا، شرم کا مقام ہے، وہ غریب کو دے دے. چچڑے بچڑے نا جو غریب ہو بیکار ہوتے، وہ سیری پائے کیونکہ ادھر اگر اس کو پھینکیں گے نا تو کچرا کرے گا، یہ غریب کو دے دو. بوٹوں کو پہنا ابھی وہ خراب ہو گئے نا، ابھی غریب کو دے دو. کپڑے پہنا ابھی خراب ہو گئے، ابھی غریب کو دے دو. میں بڑا خیرات والا ہوں. کیا تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو؟ آپ پسند کرتے ہو ان چیزوں کو؟ ایک بڑا امیر آدمی تھا ہمارے یہاں، اس وقت ہم طالب ہوتے تھے، مسجدوں میں اجروں میں پڑھتے تھے. جس مسجد میں ہم ہوتے تھے وہ ایک بہت مالدار آدمی تھا اس زمانے میں، کروڑ پتی سے بھی بڑھ کر. وہ پرانا اس نے کوئی وہ جو کیا اس کو کہتے جو کباڑی کا سامان، لنڈا اس کو کہتے لنڈا ہے نا، ادھر کا اس نے کچھ جو ہے نا سویٹر ویٹر لیا، وہ ایسا بیکار نا، پتہ نہیں اس نے خود بھی کتنا پہنا. وہ آ کر ہمیں دے دیا کہ بھائی یہ لے لو. تو یار اپنے بچوں کو پہناؤ، پھر تمہارے بچے تمہارا کیا کریں گے نا، وہ ہمیں انہوں نے دی. تو خیرات آدمی کرتے ہیں حلال اور صحیح چیز، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑ روپے دیے اور تم 10 روپے دیتے. اس چوک پر 10 روپے دیا، اس چیک پر 10 روپے دیا، اور بیٹھے ہو تم 2 کروڑ روپے کی گاڑی، اور پوری قوم کو تم نے بیکاری بنایا. کوئی تمہارا شیشہ صاف کر رہا ہے، کوئی تمہارے. اتنی ضلالت تو غریبوں کا مت کرو یار. اللہ تم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ کے بندوں کو ایسا ذلیل مت کرو. ان کو تڑپاؤ نہیں، ان کو ایسی چیز دیتے ہو. وہ جو خوراک ہوتا ہے نا، جب ابھی اس کو معلوم ہے کہ ابھی سڑ رہا ہے نا، وہ پھر غریب کو دیتے تاکہ اس کے بچے کھائے اور وہ پھر اس سے 3 گنا زیادہ پھر دوائی لے لے. تنفقون، جو تم خرچ کرتے، ولستم بآخذیہ، اور تم اس کو خود پسند نہیں کرو. ان چچڑوں کو تم پسند کرتے ہو، پرانے بوٹوں کو 10 روپے کو. اگر تم کو کوئی 10 روپے دے دے تو آپ تو اس کو پھینکو گے نا اس کے منہ پر. ہمارے بڑے یہی تو کر رہے ہیں، ہمارے مالدار لوگ ہی کر رہے ہیں. ہمیں ٹرخار ہے اللہ کے نام پر، ہمیں ٹرخار ہے. اور غریب بھی جو ہے نا وہ بڑا خوش کہ دیکھیے ہمیں صاحب نے 10 روپے دی، صاحب نے ہمیں 20 روپے دی، صاحب نے شفقت کی جو ہے نا آت ہم پر رکھ. صاحب نے تم کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، معاشی غلام ہو تم. وہ تم پر سیاست کر رہا ہے، وہ تم پر خدائی کر رہا ہے. وہ جو اس کا وہ نفس ہے نا، اس نفس کو تم پر جو ہے نا ظاہر کر. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اس میں، اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غنی، یاد رکھنا اللہ غنی ہے. پھر تم غنی نہیں ہوئے جو 10 روپے میں لوگوں کو ٹرکاتے ہو، چچڑے اور کپورے دیتے ہو، پھر مولوی صاحب کو لگاتے ہو کپورے حلال ہے حرام. ہم ہر چیزوں کو جانتے ہیں. جس طرح جو ہے نا چکی کے 2 پارٹوں میں تم ہمیں پیس رہے ہو نا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا قرآن والا دن
کہ چکی کی دو پارٹوں کو ہم سارے مسلمان جانیں گے. کس طرح دونوں مل کر جو ہے نا ایک حوالے سے دوسرے حوالے سے ہمارا استحصال تم کرتے. اللہ غنی ہے، وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. جس طرح اللہ تم کو دیتے اسی طرح دینے والا بن جائے. اللہ نے تم کو ارب پتی بنائے اور تم 10 روپے پر مجھے تنخواہتی. اور اللہ حمید ہے، وہ تعریف کے لائق کہ وہ تمہاری ان 10 روپوں کو جو ہے نا محتاج نہیں ہے. یاد رکھنا، وما علینا الا البلاغ.